ہاں جیسے ایک آج کل کے جین زی کا ایک بڑا وہ ہے، ہمارے ہی بچے ہیں جین زی کیا، وہ آسمان سے اترے ہیں، وہ مارس کی مخلوق ہے، ٹھیک ہے، ہماری ہی خمیر ہے ان کے اندر۔ لیکن بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ان بچوں کو نا آپ یہ یاد رکھیں، یہ بچے اگنور ہو رہے ہیں میرے خیال سے۔ اگر آپ ہماری جنریشن کو دیکھو، ہم اگنور نہیں ہوتے تھے، ٹھیک ہے، ہم نے اپنے ماں باپ کے سامنے کھانا کھانا ہوتا تھا، ان کو یہ پتا ہوتا تھا ہم نے آدھی روٹی کھائی ہے، ایک کھائی ہے، ایک بریڈ کا پیس لیے یا 10 لی ہیں، ہم نے ہوم ورک کیا ہے نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جب آپ اتنے زیادہ واچ کیے جا رہے ہوتے ہو، آپ کے اوپر اتنی زیادہ آپ مرکز نگاہ ہوتے ہو، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، رشتہ دار، ایک میرے دور کے لوگ ابھی بھی ہے، بلکہ جوائنٹ فیملی سسٹمز بھی ہوتے تھے، پورا پورا خاندان رہتا تھا، ایک دادا جی ہوتے تھے، ان کے 4-5 بچے ہوتے تھے، ان کی آگے اولادیں، وہ سب ایک حویلی میں رہتے تھے۔ اگر آپ ادھر آج کے جینزی کو لے جاؤ تو وہ تو دوسرے گھنٹے تیسرے گھنٹے اپنی پراپرٹی مانگے گا کہ میرے دادا جی میرا حصہ دیں اور میں جاؤں، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارے بیچ میں جو ایک رہنے والی یا ایک ساتھ ہماری اٹیچمنٹ تھی نا، وہ ختم ہو گئی ہے۔ جین زی میں کس طرح ختم ہوئی ہے؟ تو جین زی کو بڑا اچھا دوست مل گیا بچپن میں، اس کا سارا ٹائم، اس کی ساری باتیں، اس کو مشورے، اس کو ساری چیزیں دینے والا کون ہے؟ اس کا ایک دوست ہے جو اس کے ہاتھ میں اس کے ماں باپ نے تھما دیا۔ اس کو آپ لیپ ٹاپ بول دو، اس کو موبائل بول دو، اس کو آئی پیڈ بول دو، اس کو جو مرضی بول دو۔ اب وہ بچے جو ان سے ہیں وہ ادھر کی تربیت یافتہ ہے، ماں باپ سے نہیں لی انہوں نے تربیت، آپ سمجھ رہے نا بات؟ اسی لیے وہ چڑچڑے ہوتے ہیں، اسی لیے وہ ماں باپ کی نہیں سنتے، وہ روڈ بھی بعض اوقات ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ ہماری اپنی اولاد ہے، وہ روڈ نہیں ہے، آپ سمجھ رہے نا؟ آپ جب ایک بچے کے گرد اس کو، آپ بچے کو پیدا ہوتے ہی چڑیا گھر چھوڑاؤ اور آپ اس کو 6 سال بعد جا کے ملنے جاؤ گے نا، تو اس کے اندر بہت سی جانوروں کی فطرتیں آ گئی ہوں گی۔ اگر آپ نے اپنی فطرت، اپنے خاندان کی فطرت اپنے بچے میں انجیکٹ کرنی ہے تو اس کو اپنے ساتھ رکھو، اس کو ٹائم دو۔ اب آج کل کے مرد جو ان سے ہیں وہ مشین بنے ہوئے، انہوں نے اتنا بڑا خرچہ پورا کرنا اپنے بچوں کا، فیسیں بھی دینی ہے ان کو، یہ کیونکہ آج کل کے تو بچوں کے جو ہوم ورک ہیں وہ بھی اسکول والے جان کے اسی پہ بھیج رہے ہیں، تاکہ وہ زیادہ تر اپنا ٹائم ساری دنیا کو چھوڑ کے موبائل کو دے دیں، اسی بہانے ان کے ہوم ورک اس پہ، اس کی ساری چیزیں، کلاسیں ہو رہی ہیں۔ اب اس کے لیے ماں باپ نے ان کو باقاعدہ طور پہ اپنے بچے کو، بیٹی کو، بیٹے کو موبائل بھی لے کے دینا ہے، یا ٹیب بھی لے کے دینا، کچھ تو لے کے دینا ہے جس پہ وہ اپنا ہوم ورک کرے، اپنی کلاس لے، پھر اس کی انٹریکشن اس سے رہتی ہے، پھر اس کی گیمز بہت ہیں اس میں۔ مجھے بتاؤ آج کل کا کون سا جین زی ہے، ٹھیک ہے، جس کا بڑا دل چاہتا ہو کہ چاچو کے گھر چلتے ہیں؟ ایک جین زی مجھے نکال دو جس کا دل یہ کرتا ہو، جو ضد کر رہا ہو کہ مجھے جی ابھی کے ابھی مجھے جو ہے نا، مجھے پھپھو کے گھر جانا ہے اور ان کے بچوں کے ساتھ میں نے کرکٹ کھیلنا ہے، یا میں نے ان کے بچوں کے ساتھ جا کے نا کوئی فن کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں اب جب آ جاتے ہیں نا آپ ان کے انہی جین زی کو، پھر جب آپ وہ بڑے ہوتے ہیں، جب وہ آپ کے سامنے آمنے سامنے ہوتے ہیں، آپ نے خود خراب کیا ہے، پھر جب وہ آپ کے آمنے سامنے ہوتے ہیں تب آپ انہیں نصیحتیں کرتے ہیں، تب وہ پھر آپ کے خلاف ہوتے ہیں، تب وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کو کچھ پتا نہیں ہے، آپ تو الٹریٹ ہیں، آپ کے تو دور میں کچھ تھا ہی نہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے ان کا جو اصل ٹائم تھا، اپنی قدر کا ٹائم تھا، سکھانے کا ٹائم تھا، اس ٹائم آپ کرتے رہے ہیں مشین کی طرح کام، آپ کو پتہ نہیں تھا، آپ 2-2 3-3 نوکریاں کریں کیونکہ گھر کے بل بھی دینے ہیں، موبائلز کے خرچے بھی اٹھانے، گروسری بھی اٹھانی ہے، دوائیاں، غمی خوشی سب دیکھنی ہے آپ۔ اور ماں کا کیا کردار ہوا ہے آج کل کی، اللہ اکبر، الحفیظ الامان، مائیں جو سی ہیں نا، آپ کو پتہ ہے ہر کریکٹر آپ تاریخ کے بھی اٹھا لیں، اگر صلاح الدین ایوبی کے دور میں چلے جائیں، یعنی اس وقت اس نے یہی بولا تھا کہ آپ اگر مسلمانوں کو مات دینا چاہتے ہو تو آپ ان کی ماؤں کو خراب کر دو، کیونکہ یہ اتنے تگڑے بچے پیدا کر رہی ہیں کہ ہم ہرا ہی نہیں پا رہے ہیں، اتنی شاندار تربیت کر رہی ہیں۔ تو آج کل کی مائیں کو کیا ہیں جی، صبح اٹھتے ہیں مارننگ شو، بچوں کو اسکول بھیجا، مارننگ شو، سارا جتنے ڈرامے ہیں سارے دیکھنے ہیں، ایک ایک قسط پوری کر کے دیکھنے، تو کہاں جائے گا بچے کا ٹائم؟ ایک ڈرامہ ایک گھنٹے کا ہے حضرت صاحب، ایک ڈرامہ 1 گھنٹے کا ہے، اگر 3 ڈرامے بھی دیکھتی ہیں تو 3 گھنٹے بڑا کریم ٹائم ہے اپنی اولاد کے ساتھ گزارنے والا، آپ ان کو دیکھیں ہیں، اور ڈرامے والے تو بڑے پیسے کما رہے ہیں، آپ دیکھیں، اب بڑے مزے کی بات ہے، جن کو آپ ٹائم دے رہے ہیں، جن کو آپ توجہ دے رہے ہیں،
وہ ابھی آپ دیکھ لیں جتنے بھی آپ کے اداکار ہیں یا یہ یوٹیوبرز ہیں، یہ سارے ہیں جن پہ آپ سرو کر رہے ہیں اپنا وقت، وہ کتنے امیر ہو رہے ہیں، ترقیاں کر رہے ہیں. اپنی اولاد کو آپ ٹائم نہیں دے رہے، وہ پیچھے رہ رہے ہیں، کلاس میں فیل، بدتمیزی میں آگے. اور کیوں ہم کیوں آخر اتنا زیادہ کیوں بھی ہم نے جین زی کو اتنا زیادہ ہم کیوں ان کو ڈسکس کرتے ہیں؟ ہماری اپنی اولاد ہے، ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا، جین زی کو نہیں ٹھیک کرنا. یہی تو جین زی ہے جس نے ہمارا ملک آگے سنبھالنا ہے. کل کو آج تو ہم تو ریٹائر ہو رہے ہیں، آگے ملک کس کے ہاتھ میں ہے؟ ٹھیک ہے نا. یہ تو ہمارا چھوٹا سا دور ہے، اب جتنا تھا ہم نے سنبھال لیا اپنے وقتوں میں، اب ہم جاتے جاتے اس جنریشن کے حوالے کریں گے، اور یہ جنریشن بہت اچھا چلائے گی بھی. بس اسی لیے میں یہ پریشانی آپ سے جو ڈسکس کر رہا ہوں کہ اس دور سے پہلے اس جین زی کو ہم اپنی تربیت کر لینی چاہیے. ہمیں واپس اپنا کلچر، اپنا کسٹم بچوں کو بتانا ہے. جب آپ فاؤنڈیشن ہی شروعات ہی خراب کر دیں تو آپ کی عمارت کہاں کھڑی ہوگی؟ پھر آپ کی فاؤنڈیشن ہی اسٹرانگ نہیں ہے. میں اس لیے اس ساری چیزوں میں سب سے بڑا قصوروار اس جنریشن کو کہتا ہوں جو اس جنریشن کو پال رہی ہے، یعنی ہماری جنریشن. ہم بلیم کری جا رہے ہیں، بس اپنے بچوں کو ڈانٹ دیتے ہیں صبح صبح اٹھ کے کہ تم پہ گستاخ، اور انہیں مثالیں اپنی دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے ابا جی کے سامنے بولتے نہیں تھے، ہمارے اپنے تایا ابو کے سامنے بات نہیں ہوتی تھی. اور بھائی کیوں مثالیں دے رہے ہو؟ آپ نے تو بچوں کو ایسا بنایا جیسے انگریز بن گئے ہیں. وہ تو اپنے باپ کو بھی فادر فادر کہتے ہیں یا پورا پورا نام لے لیتے ہیں. تو آپ تو خود ان کو فالو کرتے ہو، آپ تو خود انگریزوں کو فالو، آپ خود جاؤ ویڈیو سینٹرز پہ، آپ ڈھونڈتے تھے ہالی ووڈ کی موویز. آپ اپنی اولاد کو جب ان ساری چیزوں کا خود ہی انٹروڈکشن دے رہے ہو، بعد میں کہتے ہو یہ 5 وقت نماز پڑھ کے اور میڈل لے کے اور کپ لے کے اسکول سے گھر آ جائے. ایک ہمارا تعلیمی نظام بھی الحمدللہ ایسا ہے کہ جب تک استاد سے بچوں کو مار پڑتی تھی نا یا ڈر خوف ہوتا تھا تو بچے بڑے تہذیب یافتہ ہوتے تھے. جب سے استادوں نے یہ کام چھوڑ دیا نا، بچوں کو ڈانٹ کر ڈپٹ کر پڑھانا یا ان کو ایک ذمہ داری کا احساس دلانا، تب سے آپ یہ سمجھ لیں کہ میں یہ اکثر پڑھتا رہتا ہوں یا سنتا رہتا ہوں کہ بچے ٹیچرز پہ حملہ آور ہو جاتے ہیں. ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ استاد کی کیا ویلیو ہے. انسان کی زندگی میں حدیث ہے کہ اس کے 3 باپ ہیں. یہ حدیث ہے. ایک اس کا باپ جس نے اسے پیدا کیا، ایک اس کا استاد جس نے اسے دنیا میں علم سکھایا ہے، اور تیسرا وہ جس نے اس کو اپنی بیٹی دی ہے، یعنی اس کا سسر. اور تینوں کا درجہ باپ کا ہے. ٹیچروں کے ساتھ تو اللہ معاف کرے، وہ تو ٹیچرز کو تو یہ سمجھتے کچھ نہیں، وہ والی عزت نہیں کرتے جیسے ہمارے دور میں کی جاتی تھی. یعنی یہ دیکھ لیں کہ یہ اس کا قصور اسی جنریشن کا ہے. تو جن زی کا کوئی قصور نہیں ہے. یہ تو ماشاءاللہ اتنے زبردست بچے ہیں اور اتنے ہونہار بچے ہیں کہ مجھے اتنا پتا ہے کہ یہ اگر ابھی بھی آپ دیکھیں تو پاکستان نے جیسے ابھی یہ 9 مئی 10 مئی کی جنگ جیتی ہے اور اپنا ٹیلنٹ دکھایا ہے، انشاءاللہ یہ آگے آگے دنیا میں یہی پاکستانی ہیں جو اس ہر دماغ کی ٹیلنٹ میں ان کے مقابلے کا کوئی نہیں ہے. لیکن تھوڑا سا ہم ان سے جو اختلاف رکھتے ہیں وہ ہمیں اپنے اندر سے نکالنا ہے.